الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ شادی کے متعلق ایک خاص وظیفہ ہے، اور یہ لفظ دن میں صرف 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگرچہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں یا بیٹھ کر پڑھیں، لیٹ کر پڑھیں، جیسے آپ کا جی چاہے، بڑا ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ الحمدللہ ایک تو روحانی وظیفہ ہے، قرآنی وظیفہ ہے، اور کافی سارے اسلاف یعنی اپنے بزرگ جو پیچھے گزرے ہیں، ان بزرگوں کے مجربات میں سے بھی یہ وظیفہ بہت ملتا ہے، اور بڑا ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ لیکن اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے جو شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ اس وظیفہ کو کریں۔ انشاءاللہ العزیز 21 دن کے اندر یہ وظیفہ 21 دن کا ہے، 21 دن کے اندر انشاءاللہ العزیز رشتہ ہو جائے گا، شادی ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ لیکن کریں ان شرائط کے ساتھ جو شرائط میں بتا رہا ہوں، کہ سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ نماز کی پابندی لازمی کیا کریں دوستو۔ میں اکثر اوقات ہر وظائف میں یہ بتاتا ہوں کہ نماز کی کیوں، جب یار رب کی نافرمانی کرو گے، مانگنا تو رب سے ہی ہے، اگر رب کی نافرمانی کرو گے، رب کے حکم کو ہی ٹھکراؤ گے تو جاؤ گے کہاں؟ کرنے والی تو وہی ذات ہے، سب کچھ اسی کے حکم کے تابع پوری دنیا، اور اسی کے حکم کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں اس کو ناراض نہ کریں، اس کی رضا میں راضی رہیں، اس کی بارگاہ میں جھکیں، اپنے رب سے معافیاں مانگیں، گناہوں سے توبہ کریں۔ نماز پڑھیں تو نماز اس طریقے سے پڑھیں کہ آپ کا دل، دماغ، ضمیر صرف اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا ہو، بس لفظ کے معنی کے اوپر غور ہونا چاہیے۔ نماز اس طریقے سے پڑھیں، جب رکوع سجود میں جائیں اس کو سجدہ کریں، رو رو کر اس کی بارگاہ میں تسبیحات پڑھیں۔ رونا نہیں ہے تو کم از کم رونے والا منہ بنا لیں، اپنے دل، دماغ، ضمیر کو جھکا لیں اس کی بارگاہ میں۔ مولا تو سب سے بڑا ہے، سب کچھ تو ہی کرنے والا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ تو ہی کرنے والا ہے۔ جب انسان رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے نا، تو اس کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ مولانا روم نے ایک بات لکھی ہے، بڑی کمال بات، تو لمبی ہو جائے گی تھوڑی سی، لیکن بات ایسی ہے کہ سننے والی جس نے سن کر اس سے سبق حاصل کر لیا نا، کمال بات ہے۔ مولانا روم نے ایک بات لکھی کہ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ نکلا شکار کرنے کے لیے، جنگل سے گزر رہا تھا، اس نے ایک لونڈی کو دیکھا اور اس پر عاشق ہو گیا۔ اس وقت لونڈیاں ہوا کرتی تھیں، کنیز، عاشق ہو گیا، اور دل، دماغ، ضمیر پر جناب علی وہ قابض ہو گئی۔ اس لیے تو بزرگ علماء بھی فرماتے ہیں، اور رب کا قرآن بھی کہتا ہے کہ نظریں نیچی رکھا کرو، کیونکہ نظر ایک ایسی چیز ہے کہ اسی کے ذریعے سب کچھ دل اور دماغ پر حملہ ہوتا ہے۔ آنکھیں نیچی ہوں تو بندہ کسی ایسی چیز کو دیکھتا نہیں جس سے دل پریشان ہو۔ اس نے دیکھا تو پریشان ہو گیا، دل، دماغ، ضمیر پر وہ قابض ہو گئی۔ جب گھر واپس آیا نا تو وزیر سے کہا کہ جاؤ یار لے کر آؤ۔ جب وزیر گیا تو وہ کسی اور کی لونڈی تھی، اسے اس نے سونے کے ساتھ تول کر خرید کر جب لایا نا بادشاہ کے پاس، تو وہ لونڈی بیمار ہو گئی۔ دن گزرتا گیا، رات گزرتی گئی، بیمار ہوتی گئی، نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے، پریشان حال۔ بادشاہ بڑا پریشان، یار اب کیا جائے کہ میں تو اتنے پیسوں سے خرید کر لایا ہوں اور مجھے بڑی محبت تھی، یہ تو بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور بیمار ہو گئی ہے۔ اب اس نے جناب علی تلاش کرنے شروع کر دیتے، حکماء، حکیم لوگ، علماء لوگ، عاملین لوگ تلاش کرنا شروع کر دیے۔ جو بھی آتا نا
وہ یہی دعویٰ کرتا ہے یہ تو ہمارے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ایسے ہی ٹھیک ہوگی. جیسے آج کل پیر دعویٰ کرتے ہیں یہ تو بڑا چھوٹا کمال، ایک دن دے اندر میں کم ایویں کر کے رکھ دیواں گا. میں تو جناب علی بڑے وڈے کام کر بیٹھا. انہاں بیوقوفاں نوں پتہ نہیں کہ رب دی طاقت نوں تسی بھول گئے ہو، اتنا بڑا اپنے اندر گھمنڈ کر بیٹھے ہو. اور وہ جو بھی ہے بادشاہ پریشان نہیں، یہ تو چٹکی کے مار ہے. حکم 100 کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں عاملین آئے، لیکن کوئی اس کا حل نہ کر سکا، ویسے کی ویسی پریشان رہی. بادشاہ بڑا پریشان، کوئی اور راستہ نہ رہا. سبھی کو جناب علی وہ ازما کے بیٹھا. دل میں سوچا یار اور کوئی راستہ نہیں رہا، ایک رب بھی ہے جس کی بارگاہ میں جھکنا ہے. بس گھر سے نکلا، گھر سے جیسے نکلا وضو کر کے سیدھا مسجد کے اندر گیا. مسجد کے اندر جناب علی 2 رکعت نماز نفل کی نیت کی. جیسے سجدے میں گیا نا تو رویا، مولا تو ہی کرم کر دے. روتا رہا، مولا تو ہی کرم کر دے. جناب علی سجدے کے اندر روتے روتے اس سے نیند آئی. جیسے ہی نیند آئی نا تو مولا کریم نے کرم فرمایا. خواب کے اندر اس کو حکیم بتایا، جاؤ تیرے درد کی دوا اس کے پاس ہے، وہ فلاں کے علاقے میں آئے. خواب کے اندر تو بادشاہ نے دیکھ لیا تھا. جیسے ہی جناب علی آنکھ کھلی نا، نفل کو پورا کیا، واپس چلا گیا گھر. رات گزاری، صبح اٹھتے ہی وزیر کو ساتھ لیا، چل نکلے اس علاقے کی طرف جو خواب میں دیکھا تھا. جا رہا تھا کہ راستے میں آگے وہی شکل، وہی صورت، وہی سب کچھ بزرگ نظر آیا. جیسے اس بزرگ کے پاس رکا نا تو بزرگ نے شفقت کا ہاتھ پھیرا اس کے کاندھے پر اور کہا کہ بادشاہ پریشان نہ ہو، ہم ہی تمہارے ہمراز ہیں. بغل میں لیا بادشاہ کو، شفقت کا ہاتھ پھیرا، سہارا دیا. بادشاہ اس کو لے آیا اپنے بادشاہی محل میں، بادشاہی آداب بجا لائے، ان کو بٹھایا اپنی کرسی پہ. تو بادشاہ نے پھر اپنا حال بتایا. تو عالم بزرگ رب کا ولی کہنے لگا بادشاہ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہو جائے گی، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. اس نے دعویٰ نہیں کیا ہم ایسے کر دیں گے، اس نے کہا بادشاہ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ کام ہو جائے گا، اللہ فضل فرمائے گا ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. جب جناب علی کہا نا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، تو پھر بادشاہ نے کہا اب کیا کرنا ہے. اس نے کہا کہ اب ایسا کریں کہ الگ مجھے کمرہ دیں، اور الگ کمرے میں لونڈی کو بھی الگ کمرے میں بٹھائیں اور میں بھی الگ کمرے میں آتا ہوں. بیٹھے، الگ کمرے میں بند کر دیا گیا. بادشاہ نے لونڈی کے نبض کے اوپر ایسے ہاتھ، رب کے ولی نے لونڈی کے نبض پر ایسے ہاتھ رکھا. جیسے ہاتھ رکھا نا، رب کا ولی تھا، سمجھ گیا کہ بادشاہ اس پر عاشق ہے اور یہ پیچھے ایک سنیارے پر عاشق ہے، یہ بھی کسی پر عاشق ہے. سمجھ گیا. رب کے ولی وہ حکیم تھا، قابل عالم تھا. اس نے جناب علی ملکوں کے نام لینا شروع کر دیے. جیسے ہی اس کے ملک مصر کا نام آیا نا تو رگ بھڑک اٹھی. اس نے کہا اس کا یہ جس پر عاشق ہے وہ اسی ملک میں رہتا ہے. پھر اس نے جناب علی شہروں کے نام لینے شروع کر دیے. جیسے ہی اس کے شہر کا نام آیا نا غالباً مصر تھا، رگ بھڑک اٹھی. اس نے کہا اب شہر بھی اس کا مل گیا ہے. اب اس نے قوموں کے نام لینے شروع کر دیے، کاسٹ کے قوموں کے نام لیتا گیا. جیسے سنیار قوم کا نام آیا نا تو رگ بھڑک اٹھی. رب کا ولی سمجھ گیا کوئی سنیارا ہی ہے جس پر یہ عاشق ہے. اس نے جناب علی پھر نام لینے شروع کر دیے انسانوں کے. جیسے نام سنیارے کا آیا نا تو رگ مزید بھڑک اٹھی. اس نے بلایا بادشاہ کو، بادشاہ سلامت، مرض مل گیا ہے. بادشاہ آیا، اس نے کہا فلاں شہر کے اندر، فلاں ملک کے اندر، فلاں شہر کے اندر فلاں سنارا ہے، اس کو اٹھا لاؤ. سنیارے کو اٹھا لایا گیا. جب بادشاہ کی کچہری میں سنیارا آیا تو وہ اللہ والا جو بیٹھا تھا نا، اس نے کہا اسے جلاب گھوٹا دو. جلاب گھوٹا اسے دیا، اسے لگ گئیں ٹٹیاں. ایک دن نہیں گزرا
دوسرے دن اس کا رنگ روغن حسن سب کچھ ضائع ہو گیا, نڈھال ہو گیا سنیارا. جب بالکل پہچاننے کے قابل ہی نہیں رہا نا, دوسرے دن رب کے ولی نے کہا اب اس کو لاؤ لونڈی کے سامنے. جب اس سے لایا گیا نا لونڈی کے سامنے, تو لونڈی نے دیکھا, اس نے کہا بس میں جس پر عاشق تھی وہ تو اس کے ذہن پر رہا نہیں ہے, اس کے جسم پر, میں تو اس کے حسن پر عاشق تھی, چھوڑو اس کو میرے سامنے سے ہٹاؤ. سنیارا اس کے ذہن سے نکل گیا, لونڈی کے ذہن سے. تو بادشاہ نے بلایا, بادشاہ سامنے بیٹھا تھا, رب کے فقیر نے کہا بادشاہ سلامت, حسن پہ کبھی عاشق نہ ہو, حسن بنانے والے کا عاشق ہو جا. تو دوستا جتنے تک اس حسن بنانے والے کی بارگاہ میں نہیں جھکے گا نا تو کچھ نہیں ہوگا. اس حسن بنانے والے کا عاشق ہو جا. یہ دنیا ایسے 4 دن کے گزر جانی ہے. تو بہرحال جو وظیفہ میں بتانا لگا ہوں, نماز کی پابندی لازمی کریں. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں. گناہوں سے توبہ کریں, اپنے رب کے ساتھ محبت کریں, دین کے ساتھ محبت کریں, کوشش کریں کہ دین کے اداروں کے ساتھ تعاون ضرور رکھا کریں. جس طرح کہ ہماری درسگاہ زیر تعمیر ہے الحمدللہ, 24 گھنٹے جہاں بچے نے بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنا ہے. یہ آخرت کے لیے ذریعہ نجات ہے. حقیقت بات ہے, یہاں پہ آپ جو کچھ دیں گے نا تو لگے گا, اس کا ثواب جب قبر کے اندر دیکھیں گے نا تو پھر وہاں پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ میں اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتا یار. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے دنیا پہ رہ کر قرآن کے ساتھ محبت کی ہے, قرآن کی حفاظت کی ہے, مولا کریم قبر کے اندر اس کو جہنم کی آگ سے بھی محفوظ فرمائے گا. تو دوستو کوشش کریں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالیں. سکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ, جائز کیش, ایزی پیسہ اکاؤنٹ سب موجود ہے. درسگاہ زیر تعمیر ہے, مسجد کا برانڈا ہے, الحمدللہ بڑا ہی عالی شان کام ہے. انہی کے صدقے مولا کریم مشکلات دور فرمائے گا. تو کوشش کریں صدقہ کرنے کے بعد باوضو رہیں, ہر وقت گناہوں سے توبہ کریں, ہر وقت باوضو رہیں, نماز کی پابندی کریں, اور ایک ہی لفظ دن میں کم از کم 70 بار پڑھیں. ایک لفظ, وہ کیا ہے؟ یا ذل قوت المتین, یا ذل قوت المتین, یا ذل قوت المتین 70 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی دیتا ہوں ان وظائف کے ساتھ, ان شرائط کے ساتھ اس وظیفہ کو کریں. انشاءاللہ العزیز 21 دن کے اندر جو رشتے کے اندر رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی اور رشتہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.